الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیز طلبہ، سورہ البقرہ آیت 163 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہی اہم بات فرمائی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، اور رحمان و رحیم، وہی نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ عزیز طلبہ، بڑی ہی اہم آیت ہے، بہت ہی اہم میسج ہے۔ کیا میسج ہے؟ کہ اے لوگو، تمہیں جس کی عبادت کرنی ہے، جو عبادت کے لائق ہے، جس کی آگے جھکنا ہے، جس کی آگے اپنی حاجات رکھنی ہیں، تمنائیں رکھنی ہیں، خواہشات رکھنی ہیں، جس کے آگے مشکل رکھنی ہے، جس کے آگے آرزو رکھنی ہے، جس کے آگے جولی پھیلانی ہے، جس کے آگے رونا ہے، جس کو ڈیمانڈ کرنی ہے، جس سے باتیں کرنی ہیں، وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے۔ یہاں پر زبردست قسم کی اناؤنسمنٹ ہے کہ ایک ہے تمہارا معبود، اور اسی نے سارا آپ کا کرنا ہے، اسی نے بگڑی بنانی ہے، اسی نے کشتی کو پار لگانا ہے، اسی نے رزق دینا ہے، اسی نے کاروبار چلانے ہیں، اس نے ہی خوشیاں دینی ہیں، اس نے ہی غم سے دوچار کرنا ہے۔ تو عزیز طلبہ، جب سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہر مسئلے کی جو چابی ہے اس کو حل کرنے کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، تو پھر کس کے پاس جانا چاہیے؟ اللہ کے پاس۔ ہر معاملہ اللہ ہی حل کرتا ہے، ہر غیب میں جو مدد کرنے والا ہے وہ اللہ کی ہی ذات ہے۔ تو اس آیت میں یہ واضح فرما دیا گیا ہے کہ تمہارا معبود جو ہے وہ ایک ہے، اس کے علاوہ ادھر ادھر دیکھنے کی، ادھر ادھر جانے کی، ادھر ادھر غور کرنے کی اللہ فرماتے ہیں اس کی اجازت نہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں الرحمن، نہایت مہربان۔ اب دیکھیں نا، ایک تو وہ معبود ہے، سارے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اتنے اختیارات رکھنے کے باوجود، ہر چیز پہ کنٹرول رکھنے کے باوجود، وہ یہ بھی فرما رہا ہے کہ تمہارا معبود مہربان ہے۔ تم اس کو پکارو گے نا، وہ تمہاری پکار کو سنے گا، تمہیں رسپونڈ کرے گا، تمہیں جو ہے وہ اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ مجھے کچھ سننے والا موجود ہے۔ عزیز طلبہ، ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے نام لیتے ہیں، یا حیو یا قیوم۔ کبھی غور کیا کہ اس کے معنی کیا ہے؟ کتنے بڑے معنی ہیں اس کے، یہ اتنے بڑے کلمات ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یا حیو، اس کا مطلب عزیز طلبہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہی ہے، وہ ہمیشہ سے ہی طاقتور ہے، وہ ہمیشہ سے ہی معبود ہے، وہ ہمیشہ سے ہی رازق ہے، وہ ہمیشہ سے ہی دینے والا ہے، وہ ہمیشہ سے ہی داتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہر چیز کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ یا حیو کا مطلب یہ بنتا ہے، پتہ؟ تو ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ یا حیو، یا اللہ تو ہی سارا کچھ ہے، اور ہر وقت جو ہے تو ہمیں واچ کر رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں کنٹرول کر رہا ہے، ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں۔ یا قیوم کا مطلب عزیز طلبہ کیا ہے؟ کہ وہ سارے نظام کو تھامے ہوئے ہے، ہمیشہ سے تھاما ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو نظام ہے، یہ ہمیں تو نہیں پتا کب سے ہے، یا اللہ کا نظام ازل سے ہے؟ کیسے اللہ تعالیٰ نے زمانے بنائے ہیں، کیسی قومیں بنائی ہیں، کیسا ماحول بنایا ہے؟ اب تو ہم نظر آ رہے ہیں نا، اس سے پہلے ہو سکتا ہے کئی اور مخلوقات ہوں، ان کی دنیا بنی ہو، ان کا نظام بنا ہو، اور اب ہماری باری آئی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قیوم ہے، یہ ہمیشہ سے سنبھالے ہوئے ہے، اسی نے قائم رکھا ہوا ہے ہر چیز، اس کے ہی ہاتھ میں سارا کچھ ہے۔ تو یہاں پر ایمان کو طاقتور کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے سامنے ساری باتیں کیا کرو، اپنے دل کی حاجات اس کے ڈسکس کیا کرو، اس سے راز و نیاز کیا کرو، اس کے ساتھ چپکے باتیں کیا کرو، اس کے ساتھ پیار کی باتیں کیا کرو، اس کے ساتھ کھیلا کرو، اس کے ساتھ لنک بناؤ۔ مطلب اس کا یہ ہے، ساری اپنی دل کی کیفیات اپنے رب کے ساتھ رکھو۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ تمہارا رب ایک ہی رب ہے، ایک ہی معبود ہے۔ اس کے بعد جس طرح میں نے فرمایا کہ وہ تو مہربان ہی بہت زیادہ ہے، اس کی مہربانی آپ دیکھیں کہ اس نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہمارے عذاب مکمل کیے، پھر ہمیں پیدا فرما کے عذاب مکمل کر کے ہمیں دنیا کا ماحول دیا، ہمیں غذا دی۔ بچہ آتے ہی اس کو غذا ملتی ہے، پتہ آپ کو، اس کو چند منٹ انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کے لیے جو دنیا میں آنے والا ہے نا، پہلے سے غذا کا اہتمام کر دیتے۔ پھر جس نے پالنا ہے، ماں نے پالنا ہوتا ہے، اس کے دل میں اس بچے کی محبت بھری ہوئی ہے، اس بچے کے حوالے سے ماں کتنی کاشش ہوتی ہے، وہ اپنا آرام سکون ہر چیز وقف کر دیتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ ابھی دنیا میں آتا ہے، اس کی ماں نے اس کو پروٹوکول دینے کے لیے اس کی ارینجمنٹس کی ہوتی ہیں، اس کے لیے کپڑوں کا سارا اس کی سلیکشن ہو چکی ہوتی ہے، اس کی دوسری ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے سے انتظام کر دیتا کہ یہ بچے نے دنیا میں آنا ہے، ہم نے یہ چیزیں دی۔ عزیز طلبہ، جب تک اللہ دل میں محبت نہ پیدا کرے تو یہ محبت نہیں آتی۔
اللہ نے स्पेशल माओ का दिल बनाया हुआ है, उसमें लव को इंजेक्ट किया है, फीड किया हुआ है, फिर ये मोहब्बतें बनती। तो आप देखें, मेरी बात सुने अजीज तलबा, अल्लाह ताला ने बंदा पैदा किया, उसके लिए माँ से मोहब्बत का निज़ाम बनाया। तो जिसने खुद माँ के दिल में इतनी मोहब्बतें पैदा की हैं, बताएं उसके पास कितनी मोहब्बतें होंगी, वो आपसे कितनी मोहब्बतें करता होगा, वो आपकी कितनी चाहत करता होगा, क्योंकि उसने खुद मोहब्बत दी है। तो देने वाला उसके अपने पास आपके लिए कितनी मोहब्बतें होंगी। इसी को कहते हैं रहमान, मेहरबान है, कि उसने मेहरबानियां की हैं। बंदा पैदा हो जाता है ना अजीज तलबा, जब तक वो जिंदा है ना, अगर मेहरबानियां नोट तो करो, कितनी मेहरबानियां, कितनी चीजें मिल जाती हैं। बंदे को जवानी अल्लाह दे देता है, ताकत दे देता है, उसको दौड़ने की, फिरने की, वजन उठाने की, जहन लड़ाने की, कितनी चीजें अल्लाह ताला देता है, पता। तो ये अल्लाह ताला की वदियत है, इसको कहते हैं रहमान, मेहरबान। सूरज देता है, हवाएं देता है, बारिशें देता है, जमीन सोना उगलती है, क्या कुछ नहीं अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखा हुआ, बताए। और रहमान नहायत मेहरबान। इसके बाद अल्लाह फरमाते हैं अर रहीम। अर रहीम अजीज तलबा, इसका मतलब क्या है? अर रहीम में बहुत ज्यादा चाहत पाई जाती है, पता। रहीम कहते हैं निहायत ही रहम करने वाला। और रहम कैसे होता है? गलतियां होती हैं, कोताहियां होती हैं, खताएं होती हैं, गुनाह होते हैं, बंदा कहता है या अल्लाह मुझे माफ कर दे। कितने कितने बड़े गुनाह होते हैं, अल्लाह की रहमत जोश मारती है, जाओ तुम्हें माफ किया, जाओ। बंदा कहता है या अल्लाह मुझसे ये हो गया, मुझसे वो हो गया, मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दे। अल्लाह कहता है माफ कर। और इससे ज्यादा क्या हो सकता? दुनिया में कभी आप देखें कि दुनिया में अगर कोई बंदा गलती करता है ना, तो वो कहते तुम्हें माफी नहीं मिलनी, तुमने फलां वक्त मुझे ये बात कही, अब तुम्हें माफी नहीं मिली, तुमने फलां वक्त मुझे ये कहा था, मुझे ये मारा था, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ लड़ाई की, तुम्हें मैं किस चीज की माफी। वो अल्लाह ताला की जात देखेंगे, वो क्या करता है। तो बंदा सारा दिन चगले मारता रहता है, लेकिन वो रात को कहता है या अल्लाह माफी दे दे, या अल्लाह माफी दे, गलती होगी, आइंदा नहीं करता, कहता अल्लाह कहते चलो, उसका कहते रहिए। फिर ये है क़यामत के दिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास गुनाह के ऐसे या वो गठरियाँ होंगी, बारी बारी गठरियाँ। वो कहेगा, अल्लाह कहेगा चलो तुम्हें माफ कर दिया, तुमने मेरे साथ शिरक नहीं किया, जाओ तुम्हें माफ कर दिया। तो तुम्हारी फलां नेकी मुझे पसंद आ गई, जाओ तुम्हें माफ कर दिया। तुमने फलां वक्त जो है वो अल्लाह के सामने मेरे सामने रो पड़े थे, तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए थे, जाओ तुम्हें माफ कर दिया। और तुमने एक सजदा अच्छा कर दिया था, मुझे पसंद आ गया, जाओ सारी गलतियां माफ, तुम्हें माफ कर दिया। यार आप देखेंगे, इसको कहते रहीम। ये है उसकी रहमत कि उसने बहाने से हमें क्लियर करते जाना, बहाने से। बहुत ही ज्यादा अजीज तलबा बदकिस्मत वो बंदा होगा जो वहां पर फंसेगा। जिसने कलमा पढ़ लिया ना और अल्लाह से डरता रहा, वो जरूर कामयाब हो जाएगा। ये मैं आपको बताऊं, फंसना किन लोगों ने जो तकबर करते रहे होंगे तो कुछ नहीं होता, सारी दुनिया है ऐसे है, मैंने कर लिया तो क्या होगा, उन लोगों ने फंसना है। मैं आपको बताऊं, जो बंदा जिद्दी होगा ना, जिद्दी, उसने फंसना ना। ये मैं आपको बताऊं, जो बंदा गुनाह करके वापस हो जाता होगा ना कि ठीक है या अल्लाह माफी दे दो, उसने क्लियर हो जाना, क्योंकि गुनाह बंदे से होते रहने हैं। लेकिन अच्छा गुनाहगार वो है, खताकार वो है जो माफी मांगने वाला है। इसलिए अजीज तलबा, एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, बार बार इसका विर्द किया करें, ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा ये है कि अपना सारा कुछ अल्लाह के हाथ में दे दो, या अल्लाह तू ही सारा कुछ है, तू ही मेरा मालिक, खालिक, राज़िक, बिगड़ी बनाने वाला, मुश्किल कुशाई करने वाला, दाता, मेरे हर मामले या अल्लाह तेरे हाथ में है, तू ही मेरा सारा कुछ है, मैं कुछ भी नहीं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो अल्लाह ताला फिर खुश हो जाता है, माफिया दे देता है। अल्लाह ताला हमें ऐसे ही जज्बात पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।